نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سامعین جی تشام، رمضان مبارک کے دن کو اللہ تعالیٰ نے سیام کے لیے یعنی روزے کے لیے اور رات کو قیام کے لیے مقرر کیا ہے. نفس کی اصلاح نماز اور روزہ کا بہت بڑا دخل ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اصلاح نفس کو حکم دیا تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صبر سے مراد صوم ہے، اور اسی مناسبت سے رمضان کو حدیث میں شہر الصبر کہا گیا ہے، یعنی صبر کا مہینہ. یہ اس لیے کہ روزہ دنیا سے زہد پیدا کرتا ہے اور نماز آخرت کی طرف رغبت دلاتی ہے. اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں امام مجاہد کی تفسیر کے مطابق صوم و صلاۃ میں مناسبت اس طور پر ہے کہ روزہ شہوتوں سے روکتا ہے اور دنیا طلبی سے دور کرتا ہے، نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے. ناظرین، نفس کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں، لذت پرستی اور انانیت. انسان کا نفس لذتوں اور راحتوں کا طالب ہے، اسی کے ساتھ اس میں انانیت اور تکبر بھی ہے. لذت اور راحت کی طلب معصیت کی طرف لے جاتی ہے، اور تکبر انانیت انسان کو حق کے انکار یعنی کفر تک پہنچا دیتی ہے. یہ دونوں کمزوریاں انسان کے خسارہ اور بربادی کا بنیادی سبب بنتی ہیں. یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے رمضان مبارک کو ان دونوں بیماریوں سے نجات کا موسم بنا دیا. سبحان اللہ. ایک طرف روزہ انسان کی لذت پرستی کے لیے دوا ہے، تو دوسری طرف قیام رمضان اس کی بندگی اور تواضع کی تجدید کے لیے روحانی غذا ہے. قیام رمضان مبارک کے اعمال میں سے ایک عظیم الشان عمل ہے. اس قیام کو تراویح، تہجد، قیام اللیل اور صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی تاکید کی ہے. آپ نے فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام رمضان کا اہتمام کیا اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ وہ ایمان و احتساب کے ساتھ ہو. ایمان کے ساتھ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خواہش کی بنیاد پر عمل کرنے کی بجائے شریعت کی بنیاد پر عمل کرے. وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے اجر و ثواب اور انعام کے وعدوں پر یقین کے ساتھ عمل کرے. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کی رغبت اور طلب میں عمل کرے. وہ ریاکاری، دنیاوی مفاد کے لیے عمل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے انعام کی طلب میں عمل کرے. اجر کا یقین، اس کی رغبت نہ صرف انسان کو ثواب کا حقدار بناتے ہیں بلکہ وہ خود اس عمل کو بھی ایک اعلیٰ ترین عمل بنا دیتے ہیں جس کی لذت خود عمل کرنے والا دنیا ہی میں ہی محسوس کرتا ہے. قیام رمضان صرف گناہوں کی مغفرت نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ عمل نہ صرف جہنم سے نجات کا سبب ہے بلکہ اسی کے ساتھ وہ جنت کے اعلیٰ درجات کو پانے کا ایک ذریعہ ہے. عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ قدات کا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضور کا نام نامی مبارک آئے تو درود پاک پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں
اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر 5 نمازوں کا اہتمام بھی کروں، رمضان کے روزے بھی رکھوں، رمضان کا قیام بھی کروں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو اس پر میرے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ ان اعمال کے اہتمام پر ہو وہ صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صدیقین یعنی سچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ظاہر و باطن اور قول و عمل میں سچائی کا اہتمام کیا۔ ناظرین اکرام، شہداء وہ لوگ ہیں جو زمین میں حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ حق کی خاطر جان دینے کا موقع آیا تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت میں صدیقین اور شہداء کی رفاقت کے لیے جن اعمال کا اہتمام ضروری ہے ان میں سے ایک عمل قیام رمضان کا بھی ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے قیام رمضان کی۔ اس حدیث میں صدیقین اور شہداء کے اس اعلیٰ مقام کو پانے کی ایک شرط یہ بھی بتلائی گئی کہ ان اعمال کا اہتمام موت تک ہونا چاہیے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اگر اس مقام و مرتبہ کو پانا چاہتا ہے تو وہ موت تک پابندی سے ان اعمال پر جمع رہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی شروعات میں ماحول کے اثر سے وہ قیام رمضان کا اہتمام تو بڑے زور شور ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان کا جذبہ عمل اور شوق بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ رمضان کی ابتدا میں مساجد میں دکھائی دینے والی بھیڑ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس اور عبرت کی بات ہے جو لوگ ایک مہینہ بھر کے لیے ایک عمل پر جمع رہنے کا ثبوت نہیں دے سکتے، وہ زندگی بھر پورے دین پر جمع رہنے کی کیا ان سے امید کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ امید دلا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمیں دین متین پر سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔